اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احادیث کو، ان ارشادات کو جمع فرمایا ہے جن کا تعلق قرب قیامت سے۔ قرب قیامت سے پہلے کیا کیا چیزیں واقع ہوں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیشن گوئیاں فرمائی کہ یہ چیزیں ہونے والی ہیں۔ تو جیسے پہلے بھی بیان ہوا، قیامت کی علامتیں دو طرح کی۔ ایک علامت ہے چھوٹی چھوٹی علامتیں، جو جیسے زنا کا عام ہو جانا، اس حدیث کے اندر اس کا ذکر آئے گا کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی، شراب نوشی عام ہو جائے گی، مردوں کی کثرت ہو جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے، عورتوں کی کثرت ہو جائے گی۔ ایک آدمی جو ہے اس کے نیچے زیر انتظام میں 50 عورتیں ہوں گی، یعنی واسطہ در واسطہ ایک آدمی کے نیچے وہ ایسی 50 عورتیں ہوں گی جسے کھلا رہا ہو، بیٹی کی صورت میں، بہن کی صورت میں، یا اسی طرح بیوہ کی صورت میں، کسی بھی صورت میں اس طرح ہوگا، یعنی عورتوں کی اتنی زیادہ کثرت ہوگی۔ تو یہ چھوٹی علامت ہے۔ اور بڑی علامتیں کون کون سی ہیں؟ بڑی علامتیں جیسے بتایا، امام مہدی کا ظہور ہوگا، دجال کا آنا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہوگا، اسی طریقے سے مغرب سے سورج کا نکلنا ہوگا، دابۃ الارض کا آنا، یاجوج ماجوج، یہ ساری بڑی علامت۔ تو محدثین یہ بیان فرما رہے ہیں کہ چھوٹی علامتیں تو تقریباً ساری پوری ہو چکی ہیں، تقریباً پوری ہو چکی ہے۔ اب سمجھیے کہ اب بڑی علامتیں رہ گئی باقی، اب بڑی علامتیں باقی رہ گئی۔ تو اب اس فصل کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی جو علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اکثر اوقات ان کا تھا۔ تو اس حدیث کے اندر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ بے شک قیامت کی علامتوں میں سے یہ علامت بھی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ اب محدثین یہ بیان فرماتے ہیں علم کیسے اٹھائیں گے بھائی؟ کیا سینوں سے آپ رات کو سوئیں گے صبح سب بھول جائیں گے؟ نہیں۔ کیا فرمایا محدثین نے؟ یہ فرمایا کہ علم اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ علماء اکرام کو اٹھانا۔ اب علماء اکرام آپ دیکھتے ہیں آئے دن سننے میں آتا ہے، بڑے عالم دین تھے شہید کر دیا، فلاں عالم دین کا انتقال ہو گیا، بڑے کبھی سنتے ہیں حکیم اختر صاحب اس دنیا سے چلے گئے، کبھی ڈاکٹر عادل خان صاحب شہید، ان کو شہید کر دیتے ہیں، کبھی مفتی نظام الدین شاملی رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیتے ہیں، کبھی تقی عثمانی صاحب پہ حملے ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی رفیع عثمانی صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ دنیا جہاں میں ہم دیکھتے ہیں طرح کے ہمیں خبریں مل رہی ہوتی ہیں، بڑے علماء اکرام اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی قیامت کی علامت ہے کہ جب اتنے بڑے علماء اکرام اس دنیا سے جا رہے ہیں تو علم اٹھ رہا ہے۔ وَيَكْثُرُ الْجَهْلُ، اور جہالت پھیل جائے گی، جہالت عام ہو جائے گی۔ اب ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں بظاہر بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سائنس نے ترقی کر لی، یہ کر لی، وہ کر لی، لیکن سائنس نے ترقی کر لی، اصل علم جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اللہ کے نام سے، جس کو اصل علم قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، اس سے تو دوری ہے، اس سے 1000 درجہ دوری ہے، بلکہ وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر کوئی انجینئر بن جاتا ہے، کوئی کیا بن جاتا ہے، پھر آ کر الٹا کو قرآن مجید کو سمجھتے بھی نہیں ہیں اور الٹا قرآن مجید اور حدیث کے اندر اپنی طرف سے تشریح کرتے ہیں، داڑھی نہیں رکھتے اور پروفیسر بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اس طریقے سے لوگوں کو اور گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو دین پہ چلنا بھی چاہتے ہیں ان کو ایسے گھما پھرا کے باتیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آگے بندہ پھر وہ بولتا ہے کہ یہ بھی نہیں ہے، کوئی آگے کہتا ہے تراویح نہیں ہے، کوئی کہتا ہے یہ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے اس کا ثبوت نہیں ہے، کوئی کہتا ہے اس کا ثبوت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ایسی، کوئی تہجد کا انکار کر دیتا ہے۔ تو عجیب، تو خود نہیں دل چاہتا تو طرح کے منمانیاں کر کے وہ علم کو پورا کا پورا الٹ پلٹ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تیسری علامت کیا فرمائی؟ وَيَكْثُرُ الزِّنَا، زنا عام ہو جائے۔ اس کی صورتیں تو بالکل واضح ہے، یہ جو آج کل کس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں، اور یہ آپس میں نکاح کے بغیر کوئی بھی صورت، حتیٰ کہ یہ جو منگنی کر کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، فون میں بات ہوتی ہے، سارے کے سارا زنا ہے، گناہ ہے۔ جب تک نکاح نہ ہو جائے تب تک حلال نہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی صورت، آج اسکول کالجوں میں چلے جائے یا کہیں بھی چلے جائے، دفاتر میں چلے جائے یا اسی طریقے سے ہاسپٹلوں میں چلے، اللہ معاف کرے کیا صورتحال ہے بھائی، وہ گپ شپ ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہی ہے، ان کے ساتھ تو آپ کا پردہ ہے، کوئی پردے کا نظام نہیں۔ تو اس طریقے سے جو واقعات سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں، سننے میں آ رہے ہوتے ہیں، اللہ الامان والحفیظ، یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ وَيَكْثُرُ الشُّرْبُ الْخَمْرُ، اسی طریقے سے شراب پینا عام ہو جائے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کتنی بری حالت۔ ابھی بھی اگر ہفتے کی رات کو ابھی گزر کر آ رہا تھا، وہاں باہر اتنا رش لگا، دیکھ کے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ کچھ کہنے چلے جائیں، لیاری ایکسپریس میں کیا ہوا، ہمارے سامنے کی بات ہے، بہت سارے علماء کرام کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا بھائی شراب کھانا بند کرو، پورا محلہ کھڑا ہو گیا، پورا محلہ۔ اب جب اہل علاقہ کسی چیز کو برداشت نہیں کرتا تو اس کو تو چاہیے کہ ہٹائے،
کیس کر رہے ہیں، جس نے کیس کیا ان سب کے خلاف الٹا کیس ہو. شراب کھانا وہ کہہ رہے ہیں بھائی ان سے ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں، ہماری نوجوان نسلیں برباد ہو رہی ہے، اس کو بند کرو. بھائی یہ تو سنو اس کو. جس نے کیس کیا ہے بڑے بڑے علماء تھے، باقاعدہ کونسلر بھی تھے جو دیندار قسم کے ہمارے سامنے ہمارے ساتھ بھی ماشاءاللہ ہمارے باقاعدہ مدرسے کے استاد ہیں، وہ کونسلر ہے، عالم دین ہے، مسجد کے امام، ان کے خلاف بھی کیس ہوئی. کیوں؟ ان کی پشت پناہی جو لوگ کر رہے ہیں وہ خود بڑے بڑے لیڈر ہیں، خود ایس ایچ او ہے، کوئی ڈی ایس پی ہے، کوئی کیا، وہ ان کی سرپرستی میں سارا کام ہے. کچھ نہیں کر سکتے، جو بات اٹھائے گا وہ خود اندر چلے آئے. تو عام ہوا ہے. دیکھو کیا صورتحال چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور ایک اور علامت یہ بیان فرمائی، وَيَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ. آدمی کم ہو جائیں گے، آدمی کی تعداد کم ہو جائے گی، عورتوں کی تعداد زیادہ ہو. اور یہ بالکل واضح سی صورت ہے. آج ہم پورے علاقے کے اندر دیکھتے ہیں، اعداد و شمار دیکھتے ہیں، مردوں کی تعداد عورتوں سے کم. گھروں میں ہم دیکھتے ہیں بچیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، بیٹوں کی تعداد کم ہوتی ہے. یا اس کے عمومی دیکھیں گے نا آپ کو یہی ملے. حتیٰ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ یکون علی 50 امراۃ، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا کفیل، 50 عورتیں ہوں گی اور ایک ان کا انتظام کرنے والا ہو. ایک باپ ہے، مطلب باپ کی صورت میں بیٹیاں ہیں، پھر بیوی ہے، پھر بسا اوقات ایسا ہوگا وہ ساس بھی آ گئی بھائی، اسی طریقے سے اپنے والدہ ہے، اور بچیاں اڑوس پڑوس کی جو ہے نا، اور بہت ساری عورتیں ہوں گی، مرد کم ہوں گے، بیوہ ہوں گی، اتنے سارے ایک آدمی 50 عورتوں کی نگرانی کر رہا ہوں. تو اسی طرح تناسب بھی کریں گے تو ایک آدمی کے بدلے میں 50 عورتوں. تو یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے یہ علامت. تقریباً یہ علامتیں پوری ہوگی. پوری دنیا میں دیکھیں تو یہی ریشو چل رہا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی علامتیں محدثین نے یہ بیان فرما دیا، تقریباً علامتیں پوری ہو چکی ہیں. اب بڑی بڑی علامتیں باقی بہت سارے علماء کرام، ابھی بہت سارے علماء کرام تو یہ بھی سامنے آئے کہ انہیں کہنے لگا کہ بھئی یہ صدی آخری ہے تقریباً. اور ان قریب بہت سو نے تو باقاعدہ دن تاریخ طے نہیں کرنا چاہیے. بہت سے نے کہا بھائی 26 یہ 2026 جو آئے گا نا، امام مہدی اس میں ظہور کر جائیں. ہاں علامتیں ہیں، بالکل قریب نظر آ رہا ہے. جو چیزیں بیان ہوئے بیت المقدس کے اندر یہودیوں کے ساتھ جو ہمارا مقابلہ ہوگا وہ سب ہو رہا ہے. جو چیزیں ان کی ٹیکنالوجی ہے، ساری چیزیں نظر آ رہی ہے ہمیں. لیکن اس کے لیے ہم دن تاریخ طے نہیں کر سکتے. دن تاریخ طے کرنا کہ بالکل ہاں بھائی 2026 میں نظر آ جائیں گے یا 27 میں نظر آ جائیں گے، تو ایسا نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے قریب ہو، بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، بس ہے قریب. یہ بات سمجھ لیجئے کہ بہت قریب ہے. ساری چھوٹی علامتیں پوری ہو چکی ہیں. امام مہدی کا ظہور ان قریب ہو سکتا ہے. اگلی حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ ان بین الساعۃ کذابین فاحذروہم، کہ قیامت سے پہلے بہت سارے جھوٹے آئیں گے، ان سے بچ کے رہنا. اب جھوٹے سے مراد کیا ہے؟ جھوٹے سے مراد ایک تو یہ مراد علماء کرام نے بیان فرمایا جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے. اب غلام احمد قادیانی کی صورت میں آتا ہے، کبھی یوسف کذاب کے بارے میں آتا ہے، مختلف قسم کی چیزیں سننے میں آتی ہے. آئے دن کبھی کوئی یہاں پہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کبھی کوئی نبوت کا گوہر شاہی ہے، مختلف قسم کے جو ہے نا یہ باہر کے پروپیگنڈے ہوتے ہیں، ان کو کھڑا کرتے ہیں مسلمانوں میں انتشار کرنے کی. یہ جو غلام احمد مرزا قادیانی ہے، یہ ہندوستان کے اندر اس کو بھی باقاعدہ کھڑا کیا انگریزوں نے کہ مسلمان ہمارے خلاف لگے، بس ایک کھڑا کر دو، اس کے پیچھے لگیں گے، اس کی حفاظت کریں گے، سارا توجہ اس کی طرف. اور آج وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. آپ امریکہ برطانیہ چلے گئے، آپ کو ویزا نہیں دیں گے. وہ قادیانی اگر اپنا نام لکھ کے دیتا اس کو دے دیتے ہیں. بھائی کیوں دے رہے ہو اگر یہ مسلمان ہے؟ کیوں؟ ان کی پشت پناہی وہ کر رہے ہیں. ان کو پتہ یہ جھوٹے ہیں، آپس میں لڑانے کے لیے، انتشار پھیلانے کے. تو اس سے بچنا ہے. قیامت سے پہلے بہت سارے جھوٹے آئیں گے. اس طرح اگلی روایت کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. اچانک سے ایک دیہاتی آیا، جاء اعرابی فقال متی الساعہ، اور انہوں نے آ کے اس دیہاتی نے سوال کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے؟ قیامت کب آئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا ضیعت الامانہ، جب امانت ضائع ہو جائے گی، فانتظر الساعہ، بس پھر قیامت کا انتظار کرو. پھر انہوں نے فرمایا کہ امانت کیف اضاعتھا، امانت کیسے ضائع ہوگی؟ امانت کس طرح ضائع ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب بڑے بڑے عہدے نالائقوں کو عطا کر دیے جائے، نالائقوں کو دے دیے جائے، تو بس قیامت کا انتظار ہے. آیا آپ دیکھ لیں، اس کو پکڑا دیا جا رہا ہے، اس کو پکڑا دیا جا رہا ہے، صلاحیتیں نہیں ہیں، بس کسی طرح بھی لوٹ گسوٹ کر کے، کس طرح کر کے. لوگ نہیں چاہ رہے ان کو، لوگ نہیں بھی چاہ رہے، بٹھا دے رہے ان کو. ان کے اندر حکومت کرنے کی صلاحیت نہیں، ان کے اندر بات کرنے کی صلاحیت نہیں، لوگوں سے بات نہیں کر سکتے، لیکن وہ ملک کے جو ہے وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں اور جو ہے فلاں وزیر اعلیٰ بنے ہیں. بس تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اتنے بڑے بڑے عہدے ہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، اس کو پوچھو گی. بس وہ اٹھا کے وہ لذتوں کی خاطر، عیاشیوں کی خاطر لے لیتے ہیں، حالانکہ اہل نہیں ہیں. پھر پورے ملک کا بیڑا غرق ایسے ہی چل رہا ہے. تو یہ بھی قیامت کی بہت بڑی علامت.
عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل. اس حدیث کے اندر یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک دور ایسا آئے گا کہ بہت زیادہ مال ہوگا اور مال اس طریقے سے فراوانی ہوگی یہاں تک کہ ایک آدمی اپنا زکوٰۃ نکالنا چاہے گا تو کوئی بندہ اسے ایسا نہیں ملے گا جو اس کو زکوٰۃ کو قبول کر لے. یہاں تک کہ اور اسی طرح بیان فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسا وقت آئے گا کہ ایک آگ نکلے گی اور وہ آگ پورے شام تک پھیل جائے گی. اور وہ بیان فرمائے کہ وہ آگ اتنی بلند ہوگی اور اس قدر خطرناک ہوگی کہ حدیث کے اندر بیان فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ شام کے اونٹوں کی گردنیں بھی نظر آ رہی ہوگی، اس قدر روشن. لیکن محدثین نے یہ بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی ہے یہ بھی پوری ہوگی. 650 ہجری کے اندر اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایک آگ نکلی، بڑی ہی ہولناک آگ، شام سے نکلی، وہ ہر چیز کو تباہ و برباد کرتے ہوئے آ رہی، اور جو چیز آ رہا جلا کے راکھ کر دی. اور اس کی روشنی اس قدر زیادہ علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ دن ہے یا رات ہے. دن میں بھی اس کی آگ ہے، بلندی اتنی زیادہ تھی، اس کی ہر جگہ روشن، پتہ نہیں چلتا سورج نکلی یا نہیں نکلی. اور رات میں بھی اتنی زیادہ روشنی ہوتی تھی کہ لوگ اپنا دن کا کام کر رہے ہوتے. راتوں میں تو ایسی لائٹیں نہیں ہوتی تھی اس دوران، وہ تو لالٹین ہلکی پھلکی ہوتی تھی، رات میں کوئی کام نہیں کرتا. مغرب ہوئی، آج بھی گاؤں دیہاتوں میں آپ دیکھیں گے لوگ مغرب سے پہلے اپنے سارے کام نمٹاتے، مغرب کے بعد کھانا کھا کے سو جاتے، یا تھوڑا انتظار کرتے، نماز پڑھ کے فوراً سو جاتے. تو وہاں ایسے نظام تو، لیکن وہ جو آگ آئی اس پہ اتنی روشنی پھیلی ہوئی تھی، لوگ رات میں بھی کام کر رہے تھے. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جو آگ مدینے کے پاس جب آ گئی، عرب کے سارے علاقے کو لپیٹ میں لیا، اس ہر چیز کو جلا کے رکھ. لیکن وہ جو مدینے کے قریب آئی تو مدینے کے پاس وہ ٹھنڈی ہو. حتیٰ کہ علماء کرام نے یہ بیان فرمایا کہ ہم نے دیکھا، اور علماء نے بیان بھی کیا، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پھر بیان کیا، پھر علماء کرام نے اپنی کتابوں میں اس واقعات کو ذکر کیا کہ یہ بڑے پتھر جن کا آدھا حصہ مدینے کے اندر اور آدھا حصہ باہر ہوتا تھا، تو وہ آدھا حصہ جو مدینے کے باہر تھا وہ تو جل رہا ہوتا تھا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا تھا، شان اللہ کی ایسی تھی کہ مدینے کے اندر جو آدھا پتھر ہوتا تھا اس کو کچھ نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی. اور یہ جو دجال آئے گا، دجال کے بارے میں بھی ساری دنیا میں گھومے گا، ساری دنیا کو تسخیر کر دے گا، لیکن مدینے اور مکہ کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا. جو وہاں رہے گا وہ امان پا جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی شان ہے. تو اسی طرح اس اگلی حدیث کے اندر بیان فرمایا عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان خلیفۃ یقسم المال ولا يعدہ. کہ آخری زمانے میں ایک خلیفہ ایسا ہوگا جو بہت مال تقسیم کرے گا اور گنے گا نہیں، بے حساب لوگوں کو مال تقسیم کرے گا. علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اس خلیفہ سے مراد امام مہدی ہے. امام مہدی کا دور ایسا ہوگا، بہت ہی زیادہ عادل ہوں گے. امام مہدی کے بارے میں یہ آتا ہے امام مہدی کا اپنا نام بھی محمد ہوگا، اور اتفاق ایسا، یہ بیان فرما دیے پہلے، اتفاق ایسا ان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا، والدہ کا نام بھی آمنہ ہوگا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی محمد، والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ، تو اسی طریقے سے امام مہدی کا نام بھی محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا. اور صفات اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو ملے گی. البتہ شکل و صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا مختلف ہوگی، لیکن بیان فرمایا جو عادات ہوں گے، جو ان کے اخلاق ہوں گے، پورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال تک وہ حکومت کریں گے، 9 سال تک حکومت کریں گے. اب یہ بیان فرماتے شام کے علماء کرام جو اولیاء ہیں، شام کے اولیاء پہلے بھی مشہور تھے، یہ بغداد، یہ جنید بغدادی، یہ حسن بصری، بڑے اولیاء. تو کہتے ہیں شام کے جو اولیاء کرام ہوں گے وہ ان کو پہچان لیں، وہ ان کو پہچانیں گے اور ان کے ہاتھ میں بیعت کرنے جائیں گے. یہ بچیں گے، یہ نہیں جائیں گے اپنے آپ کو آگے نہیں کریں. یہ ہے علامت، حق کی علامت. آج ہے نا کہ بڑا بنا دیا بھائی، ہاں بھائی میرے ہاتھ میں پوری دنیا کے مسلمان بیعت کر رہے ہیں، میں خلیفہ بن رہا ہوں، چلو. نہیں، وہ بچیں گے بھائی، میں نہیں. وہ علماء کرام کہہ رہے ہیں نہیں، آپ ہی اہل ہیں. آپ کہتے ہیں وہ اسی طریقے سے جب وہاں کے لوگ زیادہ اصرار کریں گے وہ چپ چپا کے مدینے چلے جائیں گے، مدینے سے آ کے پھر وہ مکہ کی طرف آئیں گے. جب مکہ کی طرف آئیں گے وہی شام کے علماء کرام ان کو پہچان لیں گے، بھائی ہاتھ آگے کرے، آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنا. یعنی نہیں، میں اس کا اہل نہیں ہوں، یعنی آپ ہی کے اندر یہ صلاحیت ہے، آپ اس کو سنبھال سکتے ہیں. چنانچہ پھر یہ وقت آئے گا آسمان سے، پھر وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب لوگ آپ کو آگے کریں تو اس کو مان لو، اس میں خیر ہوتی ہے. اور خود انسان کو نہیں ماننا چاہیے. تو پھر جب وہ دیکھیں گے کہ سب طرف کے لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں، پھر آسمان سے باقاعدہ آواز آئے، ھذا خلیفۃ اللہ، یہ اللہ کے خلیفہ ہیں. پھر جب ان کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے مجھے چن لیا ہے، پھر تمام کے تمام لوگ، یہ ان کا ظہور کہاں ہوگا؟ کہتے ہیں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان وہ کھڑے ہوں گے.
وہاں پھر ظاہر ہو جائے گا، ان کو بھی اپنے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے چن لیا. پھر سارے کے سارے علماء کرام ان کے ہاتھ میں بیعت کریں گے. 9 سال تک ان کی خلافت رہیں گی. 7 سال تک باقاعدہ طور پر جہاد ہوگا کافروں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ جہاد ہوتے رہے گا. 8ویں سال پر دجال کا ظہور ہوگا. پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ان کی آمد بھی ہوگی. مل کر دجال کو وہ واصل جہنم کریں گے. اور اس کے بعد 90 سال کے اندر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر وہ پوری دنیا میں خلافت کریں، امن و امان ہو. پھر 90 سال کے بعد ان کا پھر انتقال. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قیامت کے یہ علامتوں میں سے، اس میں بڑی بڑی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اس کو ساری چیزوں کو انتظام فرمائیں گے. اسی طرح اگلے حدیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ قیامت سے پہلے یوشک الفرات ان یحسر عن کنز من ذهب فمن حضر لا یأخذ منه شیئا. قیامت سے پہلے ایسا وقت آئے گا کہ دریائے فرات، یہ کوفہ، یہ جو بغداد ہے، آج بھی یہ جو عراق کا علاقہ، یہاں پہ دریائے فرات ہے. قیامت سے پہلے یہاں سے سونے کے پہاڑ ظاہر ہوں. یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے سونے کے پہاڑ ظاہر ہوں گے. اب بڑے بڑے قسم کے جو طاقتور لوگ ہوں گے وہ اپنے لشکر لے کے جائیں گے، اس پہ قبضہ کریں. اب ظاہر سی بات ہے سونے کا پہاڑ، آج ہم دیکھتے ہیں 1 تولہ سونے کی کتنی قیمت، اور پہاڑ کسی کو مل جائے تو پوری دنیا میں راج کرے گا. تو وہ بہت سارے لوگ پہنچیں گے، آپس میں قتل و قتال ہو. کہتے ہیں 99% لوگ اس پہ مارے جائیں گے، 99 آدمی مارے جائیں گے، ایک کو ملے گا. اب ہر بندے کو پتہ ہے، حدیث تو سامنے ہے، ہر بندہ بولے گا شاید وہ میں 100 بندہ میں ہوں. اب یہ بول کے جائے گا مر جائے گا، آپس میں لڑے گا، شاید میں ہوں شاید میں ہوں. اس لالچ کے اندر وہ فنا ہو جائے، 99 لوگ جائیں پھر ایک کو مل جائے. بہرحال یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. تو اس کے علاوہ اگلی حدیث کے اندر بھی اسی بات کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے ایسا معاملہ فرمائیں گے کہ زمین اپنے کلیجوں کو باہر نکال دے، یعنی خزانے باہر نکال دیں، خزانے باہر نکال دیں گی اور سونے چاندی ستونوں کی طرح ہوں گے. اور اسی طریقے سے اور ایسا بھی وقت آ جائے گا جب سونے چاندی ستونوں کی طرح آئیں گے تو ایک قاتل ہوگا، اور قاتل آئے گا اور وہ کہے گا کہ میں نے لوگوں کو قتل کیا اس مال کی وجہ سے، اس مال کی وجہ سے میں نے لوگوں کو قتل کیا ہے، یہ مال کتنا ہی زیادہ فتنہ پر ہے، وہ چلا جائے گا. اسی طریقے سے ایک اور شخص آئے گا، وہ جس نے رشتے کو چھوڑا، رشتے ناطے کو کاٹا. یہ بھی بہت حرام ہے بالکل، رشتے کو توڑنا، خونی رشتے تو خصوصاً. وہ آ کے دیکھے گا کہ یہی مال ہے جس کی وجہ سے اپنے خونی رشتوں کو میں نے چھوڑا، ہاں یہ مال تو ہلاکت ہے، وہ بھی چلا جائے گا. اس کے علاوہ ایک چور آئے گا، چور آ کے کہ وہ جی اس سارے کو فیقول فی ہذا قطعت یدی، اس مال کی وجہ سے میرا ہاتھ کٹا، میں لالچ نہ کرتا، چوری نہ کرتا، میرا ہاتھ نہ کٹتا. اور یہ کہہ کر سب کو یہ بات حقیقت سمجھ میں آئے گی، یہ مال تو واقعی فتنہ، یہ مال فتنہ ہے، سب کے سب چھوڑ دیں گے اور اس میں سے کوئی بھی نہیں لے گا. اس کے علاوہ اگلی حدیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ قیامت سے پہلے ایسا حال آ جائے گا، دنیا کے پریشانیوں کی وجہ سے اتنی پریشانیاں پھیل جائیں گی کہ پریشانیوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ موت کی تمنا کریں. والذی نفسی بیدی لا یذهب الدنیا حتی یمر الرجل علی القبر فیتمرغ علیہ ویقول یا لیتنی کنت مکان صاحب هذا القبر ولیس به الدین الا البلاء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، دنیا تب تک نہیں جائے گی حتیٰ کہ ایسا دور آئے گا کہ ایک شخص قبر کے پاس سے گزرے گا اور سوچے گا کاش، اور قبر کے پاس وہ لوٹ پوٹ ہوگا، لیٹ جائے گا اور جس طریقے سے وہ لوٹ پوٹ ہوتے ہیں مٹی کے ساتھ لوٹ پوٹ ہوگا، اپنے اوپر مٹیاں ڈالے گا، افسوس کرتے ہوئے مٹیاں ڈال کے کہے گا یا لیتنی، کاش میں اس قبر والے کی جگہ میں مر جاتا، دنیا کے مصائب سے میری جان چھوٹ جاتی. ولیس بہ الدین، یہ دین کی وجہ سے نہیں ہوگی، الا البلاء، یہ دنیا کی مصیبت اتنی ہوگی. آج دیکھیں دین تو ایسی چیز ہے جس کے دل میں گھر کر جائے، ایمان اس کے دل میں آ جائے، پھر پریشانی اس کے دل میں نہیں ہوگی. آج الحمدللہ دنیا کے لوگ پریشان ہیں. فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، حیرانگی کی بات ہے، جو دہری ہیں کسی خدا کو نہیں مانتے، کسی مذہب، ہندو بھی نہیں ہے. بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی قسم کے خدا، سائنس والے جو عام طور پہ ہے نا، نعوذ باللہ، پھر سائنس کو یقین کرتے ہیں، وہ کسی خدا کو نہیں مانتے. اب وہ حیران ہے، انہوں نے ایک عالم سے اعتراض کیا کہ بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا بات ہے کہ یہ جو فلسطینی لوگ ہیں خدا کو مانتے ہیں تو ان کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے، یہ اتنے دعائیں مانگ رہی ہیں، ان کی دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ کہہ رہے ہو یہ حق ہے. اور مجھے تو بڑا تکلیف ان کو دیکھ کر، حالانکہ میں کسی مذہب کو نہیں، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ، کیا مصیبت ہے دنیا میں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا اچھا ایک بات بتا، آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے، جس کے ساتھ ہو رہی ہے، جن کے ساتھ تکلیف ہو رہی ہے، کیا تم نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ پریشان ہے؟ کسی نے کہا ہائے یا اللہ ہم پھنس گئے مصیبت میں. کبھی سنا کسی بچے کے منہ سے؟ کہہ رہے نہیں میں بڑا حیران ہوں، وہ دل میں مطمئن ہے، وہ بس یہ کہتے ہیں، دنیا بھر کے مسلمانوں کو بلا کے یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بس ہمارے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ اور قبلہ اول کی حفاظت کرو.
وہ یہ کہتے, یہ نہیں کہتے ہمیں آگے بچاؤ, کوئی بھی نہیں کہتا. بچے کہتے جو شہید ہو رہے اور خوشیاں منا رہے, اور وہ یہ نہیں کہتے یہ مجاہدین نے ہمیں پھنسا دیا. حالانکہ معاملہ کیا ہو رہا ہے, یہودی کائر قوم ہے, انتہائی کائر قوم ہے. وہ آج کیا کر رہے ہیں, حماس کے مجاہدین سے نہیں لڑ رہے, وہ کیا کر رہے ہیں, شہری جو عام لوگ ہیں ان کے اوپر آگے بمباری کر, جو سوئے ہوئے آگے بمباری کر. مجاہدین سے لڑنے کی طاقت نہیں. یہودی دنیا کی سب سے کائر ترین قوم. تو اب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی مار رہے, تو یہ نہیں ہے کہ عوام آگے اٹھ کے کہہ رہی ہے میرے 5 بیٹے مر گئے, کیوں مارا, ان مجاہدین نے مروایا, ان کی وجہ سے وہ, کیوں انہوں نے چھیڑا. ایک بندہ ایسا نہیں. وہ دلی طور پہ مطمئن ہے, خوش ہو رہے ہیں کہ بھائی 5 بیٹے شہید ہو گئے, قبلہ اول کے لیے شہید ہوا ہے, میری جان بھی قربان. بڑا حیران ہوں, کہہ رہے کیوں حیران ہو, آپ بھی اگر ایک خدا پہ یقین کرو گے, ایک اللہ کو مانو گے, ایمان آپ کا مضبوط ہوگا, تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی, ورنہ نہیں ہے. اس کو جب ٹھنڈے دماغ سے سوچا, اس کو بات سمجھ میں آئی, ایمان لے آئے. تو یہ دنیا کا نظام, یہ دنیا کے چکروں میں جو پڑے گا پریشان ہو جائے گا. آج یورپ میں اندر جو تحقیقات آ رہی ہوتی ہے, ہم دیکھتے ہیں یورپ کو دیکھ کے بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں, ہمارا بندہ اگر کسی طریقے سے مرا کے پہنچ جائے, بس کسی طرح, دنیا کی اس کی یہی کامیابی. وہ چوری رستی سے جائے, کہیں پہ جائے, وہ سوچتا ہے بس وہاں پہنچ گیا تو جنت میں. وہاں جا کے دیکھیں, یہاں بیچارہ روٹی کھا رہا ہے نہیں کھا رہا ہے, کوئی مرنے کے لیے نہیں آ رہا. وہاں سب کچھ ہونے کے باوجود, دنیا میں کاروں میں گھومنے کے بعد پھر پتہ چلتا ہے بھائی وہ رات کو گولی کھا کے مر گیا, کوئی جا کے سمندر میں کود رہا ہے, کوئی آئیفل ٹاور میں جا کے چھلانگے لگا رہے. کیوں بھائی, دنیا سے تنگ, دھوکہ دے دیا, یہ کر دیا, مار دیا, چیٹنگ کی, کسی نے مال لوٹ, یہی چل رہا ہے دنیا کے اندر. یہ ہے جو دینداری میں آ جاتا ہے, وہ ہر قسم کے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آپ کو نظر آئے گا معمولی دیہڑی دار آدمی ہے, تھوڑی سی تنخواہ اس کو مل رہی ہے, کسی طرح بھی گزارا کر رہا ہے, لیکن دینداری ہے, الحمدللہ اس کے چہرے میں مسکراہٹ, کیونکہ دلوں کا سکون تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ دلوں کا سکون تو اپنے دین میں رکھے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان سب باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے.